زکوٰۃ کس پر فرض ہے؟ بہت آسان کر کے میں سمجھانا چاہتا ہوں۔ صاحب نصاب پر زکوٰۃ فرض ہے۔ کس پر؟ صاحب نصاب پر۔ جو صاحب نصاب نہیں ہے اس پہ زکوٰۃ نہیں ہے۔ تو صاحب نصاب کون ہے؟ صاحب نصاب کون ہے؟ کس پر زکوٰۃ فرض ہے؟ اس کے لیے 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے۔ غور سے سنیے، 4 چیزیں ان پر زکوٰۃ فرض ہے۔ لیکن جیسے زمین کی پیداوار پہ جو زکوٰۃ ہے وہ تو عشر کہلاتی ہے، وہ الگ ہے۔ زمین کی پیداوار کی زکوٰۃ عشر کہلاتی ہے، وہ الگ ہے۔ اسی طرح جانور ہیں، بھیڑ بکریاں ہیں، گائے ہے، ان کی زکوٰۃ الگ ہے۔ تو زراعت اور مال مویشی کے علاوہ جو 4 چیزیں ہیں جن پر زکوٰۃ فرض ہے، اس طرح مسئلہ سمجھنا آسان رہے گا۔ پہلا سونا، دوسری چیز چاندی، تیسری چیز کتابوں میں آپ پڑھتے ہوں گے، اخبارات میں بھی زکوٰۃ کے مضمون، مال تجارت۔ مال تجارت کی تشریح ذرا غور سے سن لیں۔ جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے، جو چیز آپ نے بیچنے کے لیے، فروخت کرنے کے لیے آپ نے جو چیز لی ہے وہ ہے مال تجارت۔ آپ نے کار خریدی ہے کہ میں اسے بیچوں گا، مکان لیا ہے کہ میں اسے بیچوں گا، پلاٹ لیا ہے کہ اسے بیچوں گا، 4 آنے کما لوں گا۔ جو چیز بھی آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہوئی ہے اسے کہتے ہیں مال تجارت، اسے کہتے ہیں مال۔ لہذا دکان میں، گھر میں جو چیز آپ نے اس لیے خرید کے رکھی ہے کہ یہ میں نے بیچنی ہے تو وہ ہو گیا مال تجارت۔ چیز بھی آپ نے بیچنے کے لیے خریدی ہے اس پر زکوٰۃ ہے۔ اور چوتھی چیز ہے نقدی، کیش اماؤنٹ، جو نقد آپ کے پاس رقم موجود ہے۔ تو 4 چیزیں ہو گئی ترتیب کے اعتبار سے، سونا، چاندی، جو چیز بھی خریدنے کے لیے، بیچنے کے لیے خریدی ہے مال تجارت، اور نقد رقم، پیسے جتنے بھی ہیں ان پر زکوٰۃ ہے۔ اب اس کا 4 چیزوں کا نصاب میں الگ الگ بیان کرتا ہوں۔ سونا ہے 7.5 تولے۔ کتنا ہے؟ جس شخص کے پاس پیسہ ہے ہی نہیں، کوئی چیز نہیں، لیکن سونا ہے 7.5 تولے، پیسے بھی نہیں، کوئی چیز بیچنے کے لیے بھی نہیں رکھی، تو 7.5 تولہ سونا اگر اس کے پاس موجود ہے تو اس پر بھی زکوٰۃ فرض ہے۔ چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے، چاندی کا نصاب ہے 52.5 تولے۔ چاندی جس کے پاس ہوگی وہ بھی صاحب نصاب ہے۔ تیسرا ہے مال تجارت، جو چیزیں آپ نے بیچنے کے لیے رکھی ہیں ان کی قیمت اگر 52.5 تولے چاندی سے زیادہ ہے، یا 52.5 تولی چاندی کے جتنے پیسے بنتے ہیں، اتنے کا مال آپ کے پاس پڑا ہوا ہے تو آپ پر زکوٰۃ فرض ہے۔ اور اسی طرح نقدی روپیہ، پیسہ جو ہے، اس کی مقدار بھی اچھی طرح سے سمجھیں۔ اجماع ہے اس پر، اجماع امت، کہ حضور کے زمانہ اقدس میں سونے اور چاندی کا ریٹ بالکل برابر تھا، سیم برابر تھا۔ لیکن اب سونا جو ہے وہ تو آسمان سے باتیں کر رہا ہے، البتہ چاندی کی رقم جو ہے وہ کم بنتی ہے۔ اس لیے اس پر امت کا اجماع ہو گیا کہ جو آدمی، اس کے پاس سونا نہیں ہے، چاندی نہیں ہے، پیسے ہیں اس کے پاس، بینک بیلنس ہے، گھر میں رکھے ہیں، وہ زکوٰۃ اس پہ کیسے فرض ہوگی؟ 52.5 تولے چاندی کا جس دن زکوٰۃ دینی ہے اس دن کا ریٹ لگایا جائے گا، اور 52.5 تولے چاندی کی جتنی رقم بنتی ہے آپ دیکھ لیں، اگر آپ کے پاس اتنی رقم ہے یا اس سے زیادہ ہے تو آپ صاحب نصاب ہیں، آپ پر زکوٰۃ دینا فرض ہو گیا۔ اور ایک آدمی ہے، اس کے پاس 7.5 تولے سونا نہیں ہے، لیکن پیسے اتنے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے۔
پیسے اتنے ہیں کہ اس پر زکوٰۃ فرض ہے. سونا تولا ہے، 2 تولے ہیں، آدھا تولا ہے، 3 تولے ہیں، 4 ہے، جتنا بھی. تو جب وہ اپنے پیسوں کی زکوٰۃ دے گا تو جو مال تجارت ہے ان میں سے جو چیز موجود ہوگی ان ساری چیزوں کی قیمت لگا کے 2.5%، 100 میں سے 2.5 روپے، 40واں حصہ وہ زکوٰۃ ہے. تو زکوٰۃ کا نصاب جو ہے وہ میں نے عرض کر دیا کہ جب مال کی پیسوں کی زکوٰۃ نکالیں گے تو پھر 52.5 تولے چاندی کا جتنا پیسہ بنتا ہے اتنی رقم جس شخص کے پاس موجود ہے وہ صاحب نصاب ہے، 100 میں 2.5 روپے دینا اس پر واجب اور فرض ہے. کچھ ایسی رقم ہوتی ہے جو ہم نے کسی کو ادھار دی ہوئی ہے یا کسی سے آپ نے پیسے لینے ہیں، اگر آپ کو یقین ہے کہ وہ پیسے مجھے مل جائیں گے، وہ میرے پیسے مرتے نہیں مجھے ملیں گے ضرور، تو جس دن آپ زکوٰۃ لگائیں گے نکالیں گے اس دن آپ ان پیسوں کو بھی اس میں شامل کریں گے، ان کی زکوٰۃ نکالیں گے. اور 40واں حصہ یعنی 100 میں سے 2.5 روپے. دیکھیے پہلی امتوں میں اس امت میں کتنی آسانی کر دی. پہلی امتوں میں اگر 100 روپے کی زکوٰۃ کتنی بنتی تھی؟ 10 روپے. پہلی امتوں میں 100 میں سے، اور اس امت میں 100 میں سے 2.5 روپے. تو کتنا کرم ہے اس امت کے لیے، آسانی ہوگی. پہلی امت جب زکوٰۃ دیتی تھی تو اگر اس کی 100 روپیہ اس کے پاس ہے اس پہ زکوٰۃ فرض ہوتی تھی تو 10 روپے دیتا تھا. ہم اگر زکوٰۃ نکالیں گے تو 100 میں سے 2.5 روپے دیں گے، 2.5%.